عبادات میں آ جائیں. ہم میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں نماز پڑھتے 50 برس بیت گئے. کبھی نتیجے کی بات کر کے دیکھ لو، ریزلٹ کی بات کرو، کبھی آؤٹ پٹ مانگو. جواب کیا ہے؟ بھئی قبولیت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یہ پیمانہ رب کے پاس ہے. بالکل ٹھیک ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ نتیجے اللہ کے پاس ہیں، ریزلٹ اللہ کے پاس ہے، آؤٹ پٹ اللہ کے پاس ہے، قبولیت اللہ کے پاس ہے، پیمانے اللہ کے پاس ہے، اختیار رب کے پاس ہے. لیکن یاد رکھ کہ تیرا وہ سجدہ جو تجھے دنیا میں چلتے پھرتے سود سے روک نہیں سکا، اللہ کی قسم تجھے رب کی جنت میں نہیں لے جا سکتا. میرا وہ قیام، میرا وہ رکوع، میری وہ دعائیں، میرا وہ تشہد، میری وہ فجر، میری ظہر، میری عصر، میری مغرب، میری عشاء، میری اشراق، میری تہجد، میرے اذکار، اگر مجھے سود سے، بے حیائی سے، عریانی سے، فحاشی سے، سود خوری سے، رب کی نافرمانی سے اس زمین کے سینے پر چلنے سے نہیں روک سکتا، تو اللہ کی قسم ایسی نمازیں، ایسے رکوع، ایسے سجدے مجھے رب کی جنتوں کا مالک و وارث نہیں بنا سکتا. یہ میں نے کوئی جذباتی جملہ نہیں، رب کی قرآن کے آیت کا ترجمہ پیش کیا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہا، کہا کہ بے شک نماز یہ روک دیتی ہے، یہ بیریل ہے، یہ دیوار ہے، یہ ایک مضبوط بند ہے اپنے پڑھنے والے کے درمیان. عن الفحشاء والمنکر، ہر وہ راستہ جو اللہ کو ناراض کر دے، اللہ کو خفا کر دے، بندے کو رب سے دور کر دے. رب کا قرآن کہتا ہے کہ نماز ہر اس کام سے، ہر اس قول سے، ہر اس فعل سے، ہر اس کلمے سے روک دیتی ہے. یہ جواب ہے ان احباب کے لیے جو کہتے ہیں نتیجے تو اللہ نے کھول لے. میرا ایک سوال ہے، اگر نماز کا نتیجہ صرف آخرت اور جنت کی شکل میں ہے تو پھر یہ کہنا کہ نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا رب کی جنت میں بے حیائی کا تصور ہے؟ والمنکر، اللہ کی نافرمانی، کیا اللہ کی جنت کے اندر اللہ کی نافرمانی کا کوئی وجود، کوئی تصور، کوئی سوچ کہیں سے بھی نہیں ہے؟ وہاں پر تو صرف رب کا دیدار ہے، رب کی رضا ہے، رب کی محبت ہے، اللہ کے انعام ہے، رب کی طرف سے اکرام ہے، اللہ کی طرف سے تکریم ہے. وہاں پر نافرمانی کا، بے حیائی کا وجود نہیں، تصور نہیں. تو پھر کیا سمجھ آتی ہے کہ جن کی نماز دنیا میں چلتے پھرتے بے حیائی سے اور رب تعالی کی نافرمانی سے نہیں روک سکتی، مت اس گمان میں رہیں کہ میری نمازیں مجھے جنتوں کا مالک بنا رہی. یہ بات حقیقت ہے کہ پیمانے بھی اللہ کے پاس ہیں، اختیار بھی اللہ کے پاس ہیں، نشانیاں تو موجود ہیں. آج ہم غور کریں کہ میری 50 سال کی انویسٹمنٹ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 45 منٹ، یہ 5 نمازوں کا ٹائم ہے. لفظ بولا جاتا ہے ٹائم از منی، کہتے ہیں ٹائم پیسے بناتا ہے. جب دکان پر اللہ اکبر کی صدا دل کے دروازے پر
دستک دیتی ہے، کانوں سے ٹکراتی ہے، دکان بند کرتا ہے، شٹر ڈاؤن کرتا ہے، کسٹمر کو اگنور کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ اتنی قربانی دینے کے بعد بھی اگر جنت کے مالک نہ بن پائے تو یہاں جو روزانہ 45 منٹ اللہ کو دے رہے ہیں کس کام کے؟ آج ہم دیکھیں گے کہ میرے سجدوں میں تاثیر کیوں نہیں. صرف میں 3 وجوہات بیان کروں گا. پہلی وجہ، سجدوں میں تاثیر ہو کہ میری زندگی میں چینج آئے، کہ میں نمازی بننے سے پہلے گالی دیتا تھا، میں نمازی بنا، میں نے زبان کو پاک کیا. میں نمازی بننے سے پہلے قبائل کے کوٹے کی زینت بنتا تھا، میں نے دامن پاک کیا. میں نمازی بننے سے پہلے سود کھاتا تھا، میں نے اپنا رزق پاک کیا. میں نمازی بننے سے پہلے غیبت کرتا تھا، میں نے زبان پاک کی. میں نمازی بننے سے پہلے مووی دیکھتا تھا، میں نے اپنی آنکھ کو پاک کیا. میری نماز میری زندگی میں چینج پیدا کری. یہ بڑی واضح دلیل ہے طے کرنے کے لیے کہ میرے سجدوں کی تاثیر، ان کا اثر، ان کا رزلٹ، ان کا آؤٹ پٹ ہے یا نہیں ہے. تو پہلی وجہ، آج ہمارے سجدوں میں تاثیر کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے سجدے بے معنی ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، روٹین ورک، عادت. نماز عادت نہیں، نماز تربیت ہے. نماز پریکٹس نہیں، روحانیت ہے. 5 وقت اپنے رب کے سامنے آنا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، جھک جانا، سجدے میں جانا، تسبیحات کہنا، تکبیرات کہنا، دعائیں پڑھنا، ان کا نتیجہ ہے میری لا غرضی کی وجہ سے نہ ملے تو میرا مسئلہ. آج وہ نمازی، آج وہ سجدے، وہ قیام، وہ آہیں، وہ بکائیں، وہ آنسو، وہ رونا، وہ گڑگڑانا جو بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، مسند احمد میں میرے نبی کا، مصطفیٰ کا عمل پڑھتے ہو کہ امام الانبیاء قیام کرتے تھے، روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، آنسو بہتے تھے، مالک کے سامنے بات کرتے تھے. آج میرے سجدوں میں یہ آنسو کیوں نہیں آتے؟ کیوں؟ کہ میرے سجدے بے معنی ہیں. ہم کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں اور میرے دکان پہ، میرے دماغ میں دکان کا کھاتا چل رہا ہوتا ہے. میرے نزدیک آئیڈیل ترین ٹائم ناک صاف کرنے کا، قیام کا وقت. ایسا ہے یا نہیں؟ میرے پورے وجود میں کہیں پر بھی خارش ہے تو مجھے نماز میں یاد آتا ہے کہ میں نے کھجلی بھی کر دی. اگر نماز سمجھ کر پڑھی جائے، سمجھ کر پڑھی جائے تو تاریخ شاہد ہے کہ تیر بھی لگ رہے ہوں تو قیام بھی جاری رہتے ہیں، سجدے بھی جاری رہتے ہیں. ہم نے کبھی اس کی لذت کو فیل ہی نہیں کیا. ہم روٹین میں پڑھتے ہیں، ہماری عادت ہے. اسے روحانیت میں چینج کریں. کب ہوگی؟ جب نماز کا معنی آتا ہوگا، جب ہاتھ باندھ کر یہ کہو نا، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب.
زبان پر الفاظ ہی ہیں، دماغ کے اندر دکان کا کھاتا چل رہا ہے. ایسے نہیں مزہ آتا. زبان پر الفاظ ہوں اور دماغ کے اندر ان الفاظ کی تشریحات چل رہی ہوں. پھر دیکھو یہ نماز، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدے کس طرح میری زندگی میں چینج لے کر آتے ہیں. کیا معنی ہے؟ اے اللہ تو دور کر دے میرے درمیان اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم صرف پڑھتے ہیں، ہمیں دعائیں آز بار ہیں، یاد بھی ہے، حفظ بھی ہے، روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن چینج کا تصور نہیں. وجہ مجھے پتہ ہی نہیں. یہ دیکھیں نا، ہمیں یہ پہلا جملہ کتنا بڑا عقیدہ سکھا رہا ہے. تھوڑا آگے چلیں، ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارے معاشرے میں ایک جنگ ہے، مناظرہ. اچھا آپ نماز ترجمے سے پڑھنی شروع کر دیں، ہمارے معاشرے سے فرقہ واریت کا نسور خود بخود اپنی موت مر جائے گا. یہ فتوے کفر کے، یہ اختلاف، یہ انتشار، یہ کفر کی باتیں. ایک نبی کی امت ہر کوئی دوسرے کو کافر کہتا ہے، مشرک کہتا ہے، مرتد کہتا ہے. اللہ کی قسم مولوی کی کمال، صرف نماز کا ترجمہ سیکھ، تیرے عقیدے کے مسئلے حل ہوں. اور روزانہ مناظرہ سجا ہے. بھئی حاجت روا مشکل کشا کون؟ ایک دن میں 5 مرتبہ اسی مسئلے کو نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر رب کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. حافظ احسان صاحب یہاں پر موجود ہیں، حافظ مولانا اشرف نعیم صاحب موجود ہیں. کبار علماء کا اس مرکز میں ماشاءاللہ آنا جانا لگا رہتا ہے. کبھی ان سے پوچھے نا اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہ جملہ جو نماز میں 5 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں معمولی نہیں. کیا بولا؟ ایاک. عربی گرامر کے اعتبار سے جب مفعول کو مقدم لاتے ہیں نا تو معنی میں تخصیص پیدا ہوتی ہے. خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. جن کو قرآن نے مشرک کہا، مجھے بتائیں کیا وہ اللہ کو رب نہیں مانتے تھے؟ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ یہ مشرک ہے. اللہ کے پیغمبر کا ان کے ساتھ جو اختلاف تھا وہ ہی اور بھی کا تھا. اللہ کے نبی کہتے تھے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، وہ کہتے تھے اللہ دی بھی کرنی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جن کو قرآن نے کہا یہ مشرک ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، جن کے بارے میں یہ الفاظ، یہ کلمات بولے، کیا وہ اللہ کو رب، مالک، خالق، رازق نہیں مانتے تھے؟ تاریخ پڑھو مکہ کی، علماء سے پوچھو، فقہاء سے پوچھو، مفتیان سے پوچھو، سوال کر کے دیکھو، کوئی ایک بھی نہیں کہے گا کہ مکہ کے لوگ اللہ کو رب العالمین نہیں مانتے. مانتے. اب یہ دیکھیں جو بندہ روزانہ 5 مرتبہ نماز میں پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی قسم کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، لیکن کسی غیر کے سامنے جھک نہیں سکتا. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے مولوی نے اس مسئلے کو اختلافی بنا دیا. آپ بلیو کریں میں حیران ہوں.
ہم مسلمان ہیں سب، چھوڑ دیں وہابی کون ہے، دیوبندی کون ہے، بریلوی کون ہے، حیاتی کون ہے، ماماتی کون ہے، سب باتیں اپنی جگہ پر الگ ہیں۔ صرف ایک بات پر غور کرو کہ یار ہم اتنے جاہل ہیں یا اس قدر ان پڑھ ہیں کہ میری زندگی کے 50 برس بیت گئے، میں آج تک یہ طے نہیں کر سکا کہ میرے پیغمبر کی نماز کا طریقہ کیا تھا۔ یہ جو مسائل کے اندر اختلاف، انتشار، فرقہ واریت، کفر کے فتوے، کافر کی باتیں، اسلام کا نام پہ لے کر بم پھاڑ دینا، ایک دوسرے کی مساجد کو کفر کے فتوے دینا، اس میں صرف ممبر و محراب کا کردار نہیں، عوام کا بھی ہے۔ ہم نے دین کو آج تک پڑھا کتنا، ہم نے سیکھا کتنا، میں نے سوال کتنا کیا، ہم نے دین کے لیے ٹائم کتنا دیا؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں بھائی مذہبی سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں، جو ہمارا مستقبل ہے ہم نے کہا اس پہ بات نہ کرو۔ تو یار یہ ایک جملہ مجھے بتائے کتنے مناظروں کا حل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مدد پر قادر نہیں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر 5 مرتبہ ہاتھ باندھ کر اللہ سے وعدہ ہے، عہد ہے، اللہ سے بات کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری جبینیں غیروں کے در پر جھک اس لیے جاتی ہیں کہ مجھے آج تک پتہ ہی نہیں کہ ایاک نعبد سکھاتا کیا ہے، نستعین مجھے پڑھاتا کیا ہے، میری تربیت کس چیز سے کی جا رہی ہے، مجھے عقیدے میں سکھایا کیا جاتا ہے، میری نماز پڑھاتی کیا ہے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے، نماز صرف ثواب نہیں، یہ تربیت ہے، اس میں الگ الگ چیپٹر ہیں، عقیدے کے، عمل کے، ایمانیات کے، اخلاقیات کے، سیکھنے کے، سکھانے کے۔ شرط کیا ہے ہم سمجھے تو تھوڑا آگے چلیں۔ آج میرے سجدوں میں تاثیر کیوں نہیں؟ ہمارے معاشرے میں غرور کس قدر ہے، آج تکبر کتنا ہے، ہر دوسرا آدمی نخوت کی چادر کو اوڑے ہوئے ہے۔ ذرا اللہ نے مال و زر دے دیا، اللہ نے گاڑی عطا کر دی، اچھا کاروبار دے دیا، اللہ نے بزنس اچھا چلا دیا، ہم بندے کو بندہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پڑھو ذرا نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ ہر نماز میں سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ آپ پاک ہیں، لیکن آپ کی پاکیزگی میں، آپ کی عظمت میں میری عبادت کا کوئی کمال نہیں، آپ پاک ہیں۔ وَبِحَمْدِكَ، اللہ تیری پاکیزگی میں اگر کمال ہے تو تیری حمد کا، تیری عظمت کا، تیری بڑائی کا، تیرے اختیار کا۔ آج دیکھیں اگر یہ جملہ ہم سمجھ کر پڑھیں کہ میرے نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں، اگر پڑھوں گا تو خود کا فائدہ ہے، اگر نہ پڑھوں گا تو خود کا نقصان۔ یہ ایک جملہ غرور اور تکبر کو توڑتا ہے، لیکن بات تو پھر وہیں پر ہے، ہم پڑھتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کیا۔ یار یہ چیزیں میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یاد کرنے سے نہیں، ان کا تعلق مضبوط تعلق کے ساتھ ہے۔ جتنا تعلق رسول اللہ سے مضبوط ہوگا نا، یہ چیزیں از خود یاد ہوں گی، آپ کو کرنا نہیں پڑے گی۔ جس قدر تعلق کے اندر استحکام لے کر آؤ گے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ
اسی قدر یہ دعائیں، یہ نماز، یہ ترجمہ، یہ معنی آپ کے سینے میں اترتا چلا جائے گا اور زندگی کو بدلتا چلا جائے گا۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ پاک ہے تو اللہ کی پاکیزگی میں میری عبادت کا، میرے قیام کا، میرے رکوع کا، میرے صدقے کا، میری زکوٰۃ کا، میری خیرات کا، میرے جہاد کا، میرے قتال کا کوئی کمال نہیں۔ اگر اللہ پاک ہے تو وہ بحمدک، اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے۔ تو پہلی وجہ، میرے سجدوں میں تاثیر کیوں نہیں؟ کہ میرے سجدے بے معنی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں اب ہماری عمر اتنی ہے، اب ہم کیا سیکھیں گے؟ صحابہ نے دین کب سیکھا تھا؟ ابو بکر نے کس عمر میں سیکھا تھا؟ عمر نے، عثمان نے، علی نے، طلحہ نے، زبیر نے، سعد نے، سعید نے، اشرف مبشرہ نے، آخری صحابی تک کلمہ کب پڑھا؟ دین کب سیکھا؟ کاروبار کی سکلز تو زندگی کے ہر حصے میں سیکھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو بڑے کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، جو کمپنیز کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں، یہ تو آپ کو 50 سال کی عمر میں بھی بزنس پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں، ان کے پروگرام ہوتے ہیں جی کاروبار کو کیسے آگے لے کر جائیں، آئیے ہم سے سیکھیں۔ سیشن ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں، انٹرنیشنل لیول پر پڑھایا جاتا ہے۔ دنیا پڑھنے کے لیے، پروفٹ کمانے کے لیے، بزنس پڑھانے کے لیے اگر 50 60 70 80 سال کی عمر میں طالب علم بنا جا سکتا ہے تو رسول اللہ کی حدیث پڑھنے کے لیے، نماز کا ترجمہ پڑھنے کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ وقت کی قلت ہے۔ اللہ کے نبی کی نمازیں دیکھیں، ہم بھی علماء سے سنا، جب اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہوتے تو حتی تورمت، ابو داود کی روایت ہے، قدماہو، اللہ کے پیغمبر کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ تھوڑا تصور میں جا کر دیکھیں، کیا پاؤں کی سویلنگ 1 2 آیت 10 20 30 50 ایک پارہ پڑھنے سے بھی سویلنگ نہیں ہوتی؟ کیا سمجھ آتی ہے؟ وہ پاروں کے پارے تلاوت کرتے ہیں، اور بات پھر وہیں پر ہے، پاروں کے پارے تلاوت تب ہوتی ہے جب سمجھ آ رہی ہو اللہ کہتے کیا ہے۔ ہماری تو کم علمی کا، اسلام سے دوری کا یہ عالم ہے۔ ہمارے ہاں محبت کے ساتھ یہ آیت پڑھتی جائے، ان اللہ عذاب علیم، ذرا ترنم کے ساتھ ہم اس کے اوپر بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کم علمی یا اسلام سے دوری ہے کہ ذرا سی ترنم کے ساتھ کوئی آیت پڑھی جائے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ سبحان اللہ کس پہ کہیں گے اور اللہم لا تجعلنا منہم کس پر ادا کریں گے۔ ہمیں تو ترنم چاہیے۔ یا اپنی زبان پنجابی میں کہیں تو ہمارا تقریر کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے، آج مولوی صاحب نے چس کرا دیتی۔ سمجھ آئی یا نہیں یہ بات؟ مجھے موضوع کا پتہ چلا یا نہیں چلا یہ الگ بات ہے، لیکن ایک جگہ پہ ترنم کے ساتھ آیات کو پڑھا گیا، ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا، مجھے سمجھ آئی یا نہیں آئی، تربیت کے پہلو کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا، میرا ایک ہی جملہ ہے، آج تے مولوی صاحب نے پھٹے ہی چک دیتے ہیں۔ دین پھٹے چکل نہیں آیا، دین اصلاح کا نام ہے، تربیت کا نام ہے، امپروومنٹ کا نام ہے، تربیت میں آگے بڑھ جانے کا نام ہے، غلطی کو مان کر اصلاح کی سیڑھیوں کو چڑھ جانے کا نام دین ہے۔
تو آج میرے سجدوں میں تاثیر کیوں نہیں؟ اس کا دوسرا سبب میرے سجدوں کی ٹائمنگ کوئی نہیں ہے۔ آپ بڑے قابل ہوں، بڑے ماہر ہوں، لیکن آپ کسی کمپنی کے امپلائی ہوں، ملازم ہوں، آپ روزانہ لیٹ جائیں، آپ کو کمپنی کا مالک آنر بلا کر کیا کہتا ہے؟ جناب آپ کی قابلیت اپنی جگہ پر، لیکن ہم آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ جی کیوں؟ جی آپ کی ٹائمنگ نہیں ہے، آپ کا شیڈول نہیں ہے، آپ کے پاس مستقل مزاجی نہیں ہے، آپ کے رویے مثبت نہیں ہیں، آپ قابل ہیں، سکلز ہیں، کام بھی کرتے ہیں، کمپنی کو آگے بھی لے کر گئے ہیں، لیکن آپ کے پاس ٹائمنگ کی پابندی نہیں۔ آپ ایک کی وجہ سے میرے سارے امپلائی کی عادات بگڑ رہی ہیں، میں آپ کو افورڈ نہیں کرتا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہماری نمازیں من مرضی کی۔ ہمارے یہاں نا بڑا عجیب مزاج ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، کوئی بندہ کسی عالم سے سوال پوچھے نا، ہم نے دیکھا بڑے بڑے شیوخ الحدیث جنہوں نے ماشاءاللہ 30 35 40 سال حدیث پڑھائی، اچھا ان سے کوئی بندہ سوال کرے نا مجمع میں، ان کے بولنے سے پہلے کوئی بندہ پاس نہیں ٹھیک ہے بھی جائز ہے، یہ آداب کے خلاف۔ نماز میں بھی یہی حالت ہے۔ میری دکان پر کسٹمر کی لائن لگی ہونا، میں خود ہی فتویٰ دے لیتا ہوں، کون نہیں رسول اللہ نے 2 کٹھیاں بھی پڑھیاں نے، صحیح مسلم میں حدیث۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم مانتے پڑھی، اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن کب؟ آیات کو احادیث کو پڑھ کر ان کی تہ میں جائیں۔ وہ تو صرف ایک دلیل بنائی تھی کہ بامر مجبوری گر پڑھنی پڑ جائے تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہماری روٹین ہے یہ سیزن کے دن، عید کے دن، عید سے پہلے جب مارکیٹوں میں رش ہوتا ہے، ہم کوئی نہیں زور اسی اکٹھی بھی کرنے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے لا خوف ولا مطر، اکٹھی کی ہے، نہ بارش تھی نہ کوئی ڈر تھا، ہم مانتے پڑھی، حدیث بھی صحیح ہے، لیکن کیا اس کا جو استعمال میں اور آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک؟ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو کہیں یہ قوم یہود کا عمل تو نہیں کہ دین کو من مرضی سے بیان کرنا، جو میری پسند کا نہیں وہ بیان ہی نہ کرو، اس کا ذکر ہی نہ کرو، اور جو میری پسند کا ہے وہ بیان بھی کرو، ذکر بھی کرو۔ جو نماز کو وقت پر پڑھنا ہے نا، مجھے جو سمجھ آئی ہے، نماز پڑھنا اتنا بڑا کمال نہیں، بات کو سمجھے۔ جب اذان ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے، تب اپنے دوستوں کو یہ کہنا کہ بھئی اب میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ عقیدے کا مسئلہ، اسے سمجھے۔ آپ دکان پہ ہیں، اذان ہو گئی، نہیں بھئی اب کاروبار نہیں ہوگا، اب پیغام ربی ہے، اب اللہ اکبر، اس میں تفضیل، اللہ بڑے نہیں سب سے بڑے ہیں، اور اذان کے بعد دکان چلتی رہے، پھر اللہ بڑھا کے دکان بڑھی، کیونکہ اللہ نعرہ نہیں مانتے، اللہ سلوگن نہیں مانتے، اللہ پریکٹیکل دیکھتے ہیں۔ اذان کے بعد دوستوں کی محفل چلتی رہے، دوست بڑھے کہ رب بڑھا؟ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا، نماز پڑھنا اتنا کمال نہیں، نماز کے وقت پہ ہر چیز کو اگنور کرنا، اصل یہ وہ ادا ہے جو رب کو بڑی پسند ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ جب میری آواز آئی ہے، اس کے کانوں میں ٹکرائی ہے اللہ اکبر، اس نے کہا بات جی، جو سب سے بڑی ذات ہے اس کا پیغام ہے، اب میرا ہر کام ختم۔ یہ کیسی ادا ہے؟ اصل یہ چیز ہے، نماز کو وقت پہ ادا کرنا۔ امام المفسرین امام ابن کثیر نے ایک جملہ لکھا بڑا ہی پیارا، کہتے ہیں ان للصلاۃ وقتاً کوقت الحج، کہتے ہیں نماز کی قبولیت کے لیے وقت کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا بیت اللہ کے حج کے لیے ذوالحجہ کے مہینے کا ہونا ضروری ہے۔
آپ کو کبھی کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہو جی آئی سر سامان کا کوئی پتہ نہیں تسی روز جی جا کے 7 پھیرے پاؤ تہاڈا حج ہوئے گا، تہاڈی صحت بھی خراب رہتی، طبیعت بھی ٹھیک نہیں، روز جی کھا رہا ہو، روزوں میں حج ہو جاتا ہے، مہینہ تو سب سے افضل ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ شیڈول نہیں ہے، شیڈول نہیں ہے، طاقت ہے، استطاعت بھی ہے، لیکن ذوالحجہ کا مہینہ نہیں تو حج نہیں۔ دیکھیں کتنی کمال کی مثال انہوں نے پیش کی۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ جب دل کیا 2 اکٹھی کر لی، جب دل کیا گھر میں ادا کر لی، جب دل کیا مسجد۔ صحیح بخاری کا واقعہ پڑھے حضرت عبداللہ ابن عباس والا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما والا، جو اللہ کے نبی زندگی کے آخری ایام میں جسم میں اتنا سکم تھا، بیمار تھے، کمزوری تھی، نکاہت تھی کہ آپ کو یہ 2 بندے سہارا دے کر کے مسجد میں لاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، تھوڑا سا نزلہ ہو جائے پھر کیا کہتے ہیں؟ میرا دل میں نماز کا ہی پڑھ لے، ہوتی نہیں ہے۔ فرض نماز گھروں میں نہیں ہوتی، نفل ہوتی ہے۔ غور کریں ان چیزوں پر۔ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، اندھے تھے، صرف 1.5 مربع پر مشتمل سارا مدینہ تھا، کہتے جی ایک کونے میں رہتا ہوں، راستے میں آتے ہوئے آ سکتے ہیں، میری جان جا سکتی ہے، کیا نماز گھر میں پڑھ لوں؟ کہاں پڑھ لو، نبی کی باتیں پڑھا کریں، مسئلے سمجھ آئیں گے، اختلاف مٹ جائیں گے۔ نبی نے کہا پڑھ لیا کرو، لیکن جبرائیل پیغام لے کر کے آئے، کس کی اجازت سے؟ کچھ سمجھ آیا؟ پھر بلایا، کہا کہ عبداللہ اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا جی آتی ہے۔ کہا اگر آتی ہے تو پھر لبیک کہنا بھی فرض ہے۔ اس پر غور کریں نا، ایک اور مسئلہ حل ہوتا ہے کہ رسول اللہ کائنات میں سب سے زیادہ اختیار رکھتے تھے، لیکن مختار کل نہیں تھے۔ ہمارے اس موضوع پر مناظرے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، یار بات کتنی سادہ ہے۔ رسول اللہ نے کہا پڑھ لے، اجازت ہے۔ جبرائیل آ گئے اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کی پالیسی لے کر کہ واپس بلائے، سوال کرے، اذان کا پوچھے، اگر آواز آتی ہے تو عبداللہ سے کہے کہ مسجد میں آ کر کے پڑھے۔ کوئی بات پیچھے رہتی ہے مناظرے کی؟ ہم اس کو پر مناظرے کر رہے ہیں۔ تو نماز کو وقت پر پڑھنا سیکھیں، اور یہ بھی وہی بات ہے تب ادا ہوگی جب رب کے ساتھ محبت ہوگی۔ یہ جو محبوب کی ملاقات ہوتی ہے بڑی کم وقت چیز، نہ آنکھوں میں نیند اترنے دیتی ہے، نہ کہیں دل لگنے دیتی ہے۔ محبوب نے ٹائم دیا 1 بجے ملاقات ہے، مجھے 11 بجے 1 لگ رہے ہوتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات، ٹائم بھی ختم ہو گیا، وہ کیا ہے کہ آج میرے سجدوں میں تاثیر کیوں نہیں کہ میرے سجدے رسول اللہ کے نصاب پر نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، بھئی ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ نے نماز ادا کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے علاقے میں ایک یونین کونسل کی 15-20 مساجد میں نماز کا ایک طریقہ نہیں ثابت کر سکتے۔ ہر مسجد کا الگ طریقہ، ہر کسی کی آداب ہی الگ ہے، اور ہر کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے میں سب سے اول ہوں۔ ابو داؤد میں ہے، بخاری میں ہے، وہ صحابی نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ ارجی فصلی فإنک لم تصلی۔ یہ نماز انہوں نے مدینہ میں پڑھی تھی رسول اللہ کی موجودگی میں، تب کوئی اختلاف نہیں تھا کہ رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، فاتحہ خلف الامام ہے یا نہیں ہے، آمین بالجہر ہے یا آہستہ ہے،
کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا، رسول اللہ موجود تھے، صرف ان کی نماز میں اتنا سکم تھا کہ نماز جلدی جلدی ادا کی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ارجی فصلی فإنک لم تصلی۔ کیا مہر لگائی؟ بھئی آپ نے پڑھی نہیں، آپ نے پڑھی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ یہ بات میں شروع میں کر چکا ہوں، یہ نہیں کہنا بنتا جی وہ مولوی کسی پاسے نہیں لگن دیں۔ بھائی اکثر لوگوں کی یہی تاریخ ہے، کوئی سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتا، بس یہ ہم آئے تھے ڈسکا میں، گاؤں سے بڑے غریب تھے، کھانا نہیں تھا، بڑے مسکین تھے، بھوکے تھے، فاقے کاٹے، محنت کی، اور اب الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کر دیا۔ کہتے ہیں نا یہ سبھی، کیا دین اس قدر ہمارا لاوارث ہے کہ ہم اپنی نماز تک دلیل کے ساتھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں؟ 100 میں سے 90% یہی کہانی سناتے ہیں، گاؤں میں تھے، غریب تھے، لاچار تھے، بے بس تھے، فاقے کاٹتے تھے، شہر میں آئے، محنت کی، کام کیا، مشقت کی، دن رات کیا، اور آج میرے رب نے کرم کر دیا۔ کیا دین کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا، میں نے دین سیکھا، پڑھا، آگے بڑھا، آج مجھے نماز دلیل کے ساتھ آتی ہے، جنازہ دلیل کے ساتھ آتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، ارجی فصلی فإنک لم تصلی، ان الفاظ پر اگر وہ مدینہ میں پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، تینوں مرتبہ اللہ کے نبی کہیں گے فإنک لم تصلی، ہم ڈسکا میں پڑھیں، اپنی من مرضی سے پڑھیں، اور پھر بھی کہیں کہ میری سب سے پہلے قبول ہے۔ میں آج ایک بڑی کلی بات کرتا ہوں، ہم نہیں کہتے کہ یار رفع الیدین کے بغیر ہوتی نہیں، یا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ ہر حال میں فرض ہے، لیکن دلیل کے ساتھ یا تو کرنے پر قائل ہو جاؤ یا چھوڑنے پر قائل ہو جاؤ۔ تحقیق ہے، انسان کرنے نکلے تو سبھی کچھ کر گزرتا ہے، اگنور کرے تو چھوٹے چھوٹے کام بھی رہ جاتے ہیں۔ جملہ نا نماز روح کی غذا ہے، گر مانتے ہیں کہ اس کے بنا ہم مردہ ہیں، ہماری زندگی نہیں، پھر اسے تحقیق کے ساتھ سیکھنا ذمہ داری ہے یا نہیں؟ تو بات ختم کرتے ہیں، ایک اختلافی مسئلہ میں بتا جاتا ہوں، یہاں سے شروع کریں، صرف اپنی نماز کی اصلاح کریں، آپ کے اختلاف انتشار بھی مٹیں گے اور زندگی میں چینج بھی آئے گا۔ پہلا مسئلہ ہے نماز کا، نیت کا۔ اس میں ہمارے معاشرے میں 2 اختلاف، اچھا ایک کہتے ہیں بھائی کرنی ہے 4 رکعت نماز فرض، پیچھے اس امام دے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اچھا دوسرے بھائی کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی نیت ہے ہی، اچھا دونوں ہی غلط ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نیت ہے ہی نہیں، بھائی تم کیسے کہہ رہے ہو؟ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کا آغاز اسی سے کیا کہ نیت کے بنا عمل کی قبولیت نہیں ہے۔ تو بھئی جس پاک پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے نماز سکھائی، نیت بھی وہیں سے سیکھیں گے۔ تو نیت کیا ہے؟ ہوا قصد القلب، یہ دل کے ارادے کا نام، اس کا زبان کے ساتھ، کہنے کے ساتھ یا بولنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ کسی سے کہیں، عقلی دلیل بھی لیں، کسی سے کہیں یار 5000 مجھے ادھار دے دو، کہتا ہے یار مسئلہ ہی کوئی نہیں، جب وقت آتا ہے تب آپ کا فون نہیں اٹھاتا، آپ کو دیتا نہیں، پھر آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ پانتاڑی نیت ہی نہیں سی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ قصد القلب، یہ دل کے ارادے کا۔ پھر وہ حدیث کہاں گئی کہ جو جتنے قدم چلے گا اتنا اجر ہے نا۔ تو بھائی جب نیت صف میں کھڑے ہو کر ہو رہی ہے، پیچھے کس چیز کا جلے ہے؟ یا جب دکان سے اس نیت سے اٹھے کہ مسجد میں جا رہا ہوں، نیت بھی ہو گئی،
اجر بھی شروع ہو گیا، میٹر بھی چل گیا، اور ہمیں مس گائیڈ کیا گیا نبی نیت و صف میں کھڑے ہو گئے۔ نیت لازم ہے لیکن رسول اللہ کے طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔